ایک اللہ کا یقین، دوسرا میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں نماز. کیا ہے بولو؟ ارے بولو. اللہ نے پہلے ایمان دیا، پھر اللہ نے نماز دی. ایمان وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے ساری اچھائیاں آئیں گی. نماز وہ قیمتی دولت ہے جس کے ذریعے ساری برائیاں جائیں گی. اپنے اندر کی ساری برائیاں نکالنے کے لیے بالکل پریشان مت ہو، خالی نماز کے پابند ہو جاؤ. اسی کا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برے کاموں سے روکتی ہے. اپنے اندر کی ساری برائیاں نکل جائیں، نماز کی پابندی ضروری. اپنے اندر ساری اچھائیاں آ جائیں، اللہ پر یقین ضروری. اللہ کا یقین ساری اچھائیاں پیدا کرے گا، اور نماز بڑھیا جتنی پڑھیں گے اتنی اللہ ساری برائیاں نکال دے گا. پھر میرے بزرگوں بھائیوں اپنا گھر والوں کا ذہن بنائیں. اللہ سے لینا ہے نماز کے ذریعے. کائی کے ذریعے؟ نماز صرف رکوع و سجدہ کرنے کے لیے نہیں دی. نماز اس لیے دی تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوں، تمہارے سارے مسائل حل ہوں، تمہیں اللہ سب کچھ دے، تمہاری ہر وقت اللہ فریاد سنے. اس کے لیے نماز اللہ نے دی ہے. اس لیے ایمان فرش پہ، روزہ فرش پہ، زکوٰۃ فرش پہ، حج فرش پہ، ساری چیزیں فرش پہ دی، لیکن نماز عرش پہ. نماز کہاں دی؟ جب اللہ نے ایمان، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرش پہ دے دیا تو نماز بھی دے سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تو بڑی طاقت والے ہیں، لیکن نہ، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش پہ بلایا اور عرش کے سارے خزانوں کو دکھایا. یا رسول اللہ فرش پہ مٹی ہے، سب کچھ عرش پہ ہے. سب کچھ کہاں ہے؟ آپ کسی باغ میں چلے جاؤ، بہت بہترین باغ ہے، بڑا گھناؤ باغ ہے، پھلوں کو خوب دینے والا باغ ہے، اور مٹی کھودنا شروع کرو، ایک آم نکال کے دکھاؤ، ایک امیا نکال کے دکھاؤ، ایک گٹلی نکال کے دکھاؤ، ہے کچھ زمین میں سوائے مٹی کے؟ درختوں میں پھل لگانے والے اللہ، پھلوں میں رس بھرنے والے اللہ، رسوں میں مٹھاس بھرنے والے اللہ. سب اللہ کے غیبی خزانوں سے آ رہا ہے. اس سے میرے بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، سارے خزانے دکھائے کہ یا رسول اللہ دیکھ لیجئے سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور پھر فرمایا ہمارے خزانوں کی چابی لے جائیے. حضور پاک علیہ السلام معراج میں اللہ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں آئے، اللہ کے خزانوں کی چابی لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دے دی. کتنی؟ ارے کتنی؟ 50. کہ بندوں کی ضرورتیں بہت ہیں اور آخری زمانے میں تو بہت ضرورتیں ہوں گی. 50 چابیاں دے دو، جب چاہو کھولو، جب چاہو کھولو. اگر 50 مل جاتی کیا حال ہوتا ہمارا؟ ابھی تو 5 میں ہی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا راستے میں مل گئے. یا رسول اللہ اللہ نے کیا دیا؟ بولے 50 نمازیں دی میری امت کو. بڑے خوش ہو گئے. بولے یا رسول اللہ میری امت بڑی طاقتور تھی، 2 نمازیں اللہ نے دی، پڑھ نہیں سکی. آپ کی امت بڑی کمزور ہوگی، 50 کیسے پڑھے گی؟ کم کرائیے. اللہ تعالیٰ کو حضور پاک علیہ السلام سے اتنا پیار تھا کہ بار بار بلانا اچھا لگ رہا تھا. آپ گئے، اللہ کم کیجئے، جاؤ 5 کم کی. آپ خوش ہو کے آ گئے، 5 کم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے، بولا یا رسول اللہ کم کرائیے، 45 بہت ہے. اللہ ایک وقت میں کم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کو خوشی ہو رہی تھی میرا نبی آتا رہے، مجھ سے ملتا رہے، مجھ سے باتیں کرتے رہے. 5 کم کرتے کرتے 5 رہ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے یا رسول اللہ 5 ہے زیادہ ہے، کم کرائیے. بولے نہیں اب شرم آتی ہے. ایک تو جانے میں شرم آ رہی کہ 45 کم کرا دی، دوسری شرم یہ آ رہی اگر اللہ نے یہ 5 بھی کم کر دی تو امت کے لیے کیا لے کے جاؤں گا. ایک تو اللہ سے شرم آ رہی کہ بار بار کم کرائی، ایک امت سے شرم آ رہی حضور اللہ 5 کم کر رہے، 2 نہیں. اب یہ 5 اگر لے لی تو میرے پاس کیا رہے گا؟ میں امت کے لیے کیا لے کے جاؤں گا. لیکن 5 نمازیں لے کر آئے، لیکن افسوس تھا بہت. یا اللہ آپ نے 50 دی تھی، یہ موسیٰ کہاں سے مل گیا، اس نے 5 کرا دی. بہت غم تھا. اللہ تعالیٰ کو حضور پاک علیہ السلام سے اتنا پیار تھا، اللہ کو ذرا سا غم برداشت نہیں تھا کہ یا رسول اللہ غم نہ کیجئے، امت کو سنا دیجئے، پڑھنا 5 لکھیں گے 50. کتنی پڑھیں گے؟
5 پڑھنا اور 50 کا ثواب لینا. تم پڑھو گے 5 اور لکھی جائیں گی 50. یہ اللہ کی کریمی. میرے بزرگوں بھائیوں، نماز اس لیے دی تھی اللہ نے، اس کے ذریعے مجھ سے لو. دینے والے اللہ، لینے کا راستہ نماز. سننے والے اللہ، سنانے کا راستہ نماز. کرنے والے اللہ، کروانے کا راستہ نماز. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے نماز اس لیے دی، ہمیں جب ضرورت پڑے، جہاں ضرورت پڑے، جو ضرورت پڑے، اللہ توفیق دے، مصلی بچھائیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ سے کام بنوائیں. میرے بزرگوں، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اماں کسی چیز کی ضرورت پڑے مت گھبرانا، مصلی بچھانا. بیگم کوئی پریشانی آئے مت گھبرانا، مصلی بچھانا، 2 رکعت پڑھنا. بیٹی کوئی غم تکلیف آئے مت گھبرانا، مصلی بچھانا، 2 رکعت پڑھنا. سب کو سمجھاؤ، گھر کا مزاج بنے، ماحول بنے. کوئی پریشانی آئے عورتوں کو مصلی یاد آئے، کوئی ضرورت آئے عورتوں کو مصلی یاد آئے. بچوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے ان کو مصلی یاد آوے. ذہن بن جائے دینے والے اللہ ہیں، لینے کا راستہ نماز ہے. گھر میں جو نمازوں کا اہتمام ہوگا، نماز کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، نماز ان کو برے کاموں سے روک دے گی. گھر میں غیبت ختم، گھر میں چغلخوری ختم، گھر میں جھگڑے ختم، گھر میں نفرتیں ختم. جب گھر میں نماز آئے گی، قرآن کی تلاوت آئے گی، اللہ کا ذکر آئے گا، درود پاک کی کثرت ہوگی، استغفار کی کثرت ہوگی، سنتوں کا اہتمام ہوگا. گھر میں روزانہ فضائل کی تعلیم کے حلقے لگیں گے. اللہ گھر کی ساری نفرتوں کو، ساری بیماریوں کو، ساری تنگیوں کو نکالیں گے. رحمت اور برکت اور عافیت اور سکون اور چین اور محبتیں اور ہمدردیاں اللہ گھر میں پیدا فرمائیں. ہم اگر اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی محنت مزدوری کے ساتھ، اپنی حلال روزی کماتے ہوئے 5 نماز کا اہتمام کریں گے، ہمارے کاروبار میں برکت، ہمارے کاروبار میں سہولت، ہمارے کاروبار میں عافیت اللہ دیں گے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے، جو صبح اٹھ کے دھندے کے بازار کی طرف جاتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، اور جو صبح اٹھ کے مسجد پہ نماز کے لیے جاتا اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا. اسلام کا جھنڈا مانے اللہ کی پوری مدد آپ کے ساتھ ہے. اسے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا چکے ہیں اور بھکاری بن کے مانگ چکے، اب جاؤ اللہ آپ کی مدد کریں گے. میرے بزرگوں بھائیوں، اس لیے نیت کرو، اپنے گھروں کے اندر ایسی محنت کریں، اللہ کرے ہمارے گھر کے اندر 100% نمازی ہوں. ارے کریں گے انشاءاللہ بھی نہیں بولتے. ارے بھائی محنت کریں گے،